بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، ابھی میں آپ کے سامنے اس وقت سورۃ الانعام کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الانعام یہ مکی سورہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چھٹی سورہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ انعام عربی زبان میں مویشیوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں بعض مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکی سورہ ہے اور اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ اہل مکہ کا دعوت حق کی قبولیت سے انکار اور نبی اور ان کے ساتھیوں کو ایذا رسانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ شدید مخالفتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں آس پاس کے علاقوں میں گرچہ فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی انکار اور مزاحمت پر تلی ہوئی تھی۔ جو شخص اسلام کی طرف قدم بڑھاتا اسے طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ اس تاریک اور مایوس کن ماحول میں کامیابی کی ہلکی سی کرن یثرب سے پھوٹی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ ظاہر میں اس وقت صورتحال یہی تھی کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک تھی، اس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں تھی۔ اس کے داعی کو مٹھی پر لوگوں کی حمایت حاصل تھی، وہ بھی ایسے لوگوں کی حمایت جو کسی دنیاوی اور مادی اثر و رسوخ کے مالک نہیں تھے۔ یہ وہ حالات تھے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کیا کرتے تھے۔ اسلام پر ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کیا کرتے ہیں۔ ابتدا ہی نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کیا، نعمت کی ناقدری کی، تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کی حالت ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بالکل بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا
کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی دنیاوی زندگی یعنی اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے جہاں تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا کہ جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی دراصل یہ بتایا کہ صحیح دین ابراہیمی کیا ہے۔ صحیح دین ابراہیمی وہ نہیں جسے تم نے خود گڑھ لیا ہے، جسے چاہتے ہو حلال کرتے ہو اور جسے چاہتے ہو حرام قرار دیتے ہو، بلکہ صحیح دین ابراہیمی یہ ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال رہے گی، جسے حرام کیا وہ حرام رہے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط، دیگر انبیاء، ان سبوں کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر انہیں فضیلت بخشی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندوں کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی یعنی انبیاء یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت چلے جاتے۔ لہٰذا یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے راستے پہ چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور ہدایت ہے دنیا جہان کے لیے۔ آگے فرمایا، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے
وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے۔ پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہبتے چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے منسوب کر ڈالے ہیں۔ وہ پاک اور بالاتر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ گڑھ رہے ہیں، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہے ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، جو اندھا بنا رہے گا خود نقصان اٹھائے گا، خود خسارہ اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملے کرنے لگے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ مشرکین کے اپنے حلال اور حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور توہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال قرار دیا اسے بتایا اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یعنی قانون کے مطابق۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو، جو اس کے بس میں ہو۔ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی کہ اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو
دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں۔ سورہ کے اختتام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک اور درست دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا، اور وہ دراصل مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے، سخت ہے، اور بہت درگزر کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔